أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. سورۃ المؤمن کی 17 اور 18 نمبر آیات کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قیامت کے منظر کا تذکرہ کیا ہے کہ جب ہر ایک کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، تھر تھرا رہے ہوں گے، تو اس وقت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت کہیں گے کہ کہاں ہیں آج وہ جبار، سلاطین، وہ بادشاہ، وہ تکبر کرنے والے، وہ فخر کرنے والے جو کہتے ہیں کہ ہاں بڑی چیز ہے، ہماری کرسی بڑی مضبوط ہے، ہمارے بغیر کوئی پتا بھی حرکت نہیں کرتا، وہ سارے جو ہے عاجز آ جائیں گے، سارے خاموش ہو جائیں گے، اور ایک اللہ کی بادشاہی اور اسی کا فیصلہ ہوگا، اور وہ بیک وقت سب کا امتحان لے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ امتحان لینے کے لیے کوئی وہاں وقت لگے گا، اب اس کی بات سنی جائے اس کی۔ اللہ وہ ذات ہے جو مختار کل ہے، اللہ بیک وقت سب سے حساب لے گا، اور اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے، اور وہاں کسی کی کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی، کوئی دوست کام نہیں آئے گا، وہاں ہر ایک بندہ کے جو قریبی رشتے ہیں، جو سگے ماں باپ ہیں، وہ اولاد کے کام نہیں آئیں گے، اولاد ماں باپ کے کام نہیں آئے گی۔ وہاں نبی بھی کہیں گے ربی نفسی، صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت کی اجازت دیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت کے ساتھ وہ بھی اہل ایمان میں سے اللہ جن کی چاہے گا سفارش قبول کرے گا ان کے حق میں، وہاں سارے کانپ رہے ہوں گے، تھر تھرا رہے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کا تذکرہ کیا ہے اور ہمیں جو جوڑا ہے کہ تم اس دن کی فکر کرو جس دن حساب لیا جائے گا، اور بڑا جلد حساب لیا جائے گا، اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الیوم، آج، تجزا، بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ہر نفس کو بدلہ دیا جائے گا، بما کسبت، اس کے ساتھ جو اس نے کمایا، وہ اس سے اچھا کمایا ہے، وہ برا کمایا ہے، جو بھی اس نے کیا ہے۔ جیسے کہتے ہیں حدیث میں بھی ہے دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ نیکیاں کمائیں گے تو کل کو اچھی جزا اور اچھا بدلہ پائیں گے، اگر خدا نخواستہ برائیوں میں اور نافرمانیوں میں وقت گزر جائے گا تو پھر اس کی سزا اللہ رب العزت نے کڑی اور ہمیشہ پیشگی جہنم کی سزا اللہ رب العزت نے مقرر کر رکھی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ رب العزت نیکوں کو سزا دے دے اور گناہگاروں کو معاف، ہاں اللہ رب العزت انصاف کریں گے، اللہ کی عدالت سراپا انصاف والی عدالت ہے، وہاں ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، نہیں ہوگا کوئی ظلم آج۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ رب العزت سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ حساب کتاب لینے پہ بھی کوئی وقت نہیں لگے گا کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، مردوں کا الگ لیا جا رہا ہے، عورتوں کا الگ، جنات کا الگ لیا جا رہا ہے، مذکر الگ ہیں، مؤنث الگ ہیں، اور اس پہ کوئی بڑے لمبے چوڑے سال لگ رہے ہیں، مہینے لگ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے آگے کوئی مشکل نہیں، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ، اور آپ ڈرائیں ان کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشیر بھی تھے، آپ نذیر بھی تھے، آپ لوگوں کو جنت کی بشارت دیا کرتے تھے اور جہنم سے ڈرایا کرتے تھے۔ یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ آپ ڈرائیں تو۔ ڈرانا کس بات سے؟ یوم الآزفہ، قریب آنے والے دن سے۔ آزفہ
قیامت کا ایک نام بھی ہے، جیسے قرآن کریم کے کئی ایک نام مشہور تو قرآن ہے، اس کے علاوہ بھی کئی ایک نام ہے، فرقان ہے، حق اور سچ کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، الفرقان ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے کئی ایک نام ہیں، اور اسی طرح قیامت کے بھی کئی ایک نام ہیں۔ آزفہ قیامت کا ایک نام بھی ہے ناموں میں سے، یوم الآزفہ۔ آزفہ کا معنی ہوتا ہے قریب آنے والا، قریب آنے والے دن سے، ذل قلوب جب دل لگا قریب آ رہے ہوں گے، الحناجر گلوں کے، دل جو ہے اوپر کو آ رہے ہیں۔ جیسے بندہ دنیا کے اندر تھوڑی بہت پریشانی آئے، بندہ غم کے مارا ہوا پریشان، بندہ کہتا ہے کہ طبیعت سنبھل نہیں رہی، ایسے دل اوپر کو آ رہا ہے، پھر طبیعت بڑی گھبرا رہی ہے، وہ دن تو وحشت ناک ہوگا، وہاں تو ڈر رہا ہوگا ہر کوئی کام۔ جس نے نیک اعمال سے بھرپور زندگی گزاری ہوگی نا، وہ بھی ڈر رہا ہوگا، اس کے کلیجے بھی، اس کے دل بھی اوپر کو آ رہے ہوں گے۔ یہ قیامت کا اتنا خوفناک منظر اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے، جیسا کہ سورۃ الحج کے آغاز میں بھی فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑا ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، آپ لوگوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے مدہوش ہیں، بے ہوش ہیں، اور ان کے اوپر ایک گشی سی کاری ہوئی ہے، اس طرح کی کیفیت ہوگی۔ وہاں حاملہ عورتیں جو ہیں ان کے حمل گر جائیں گے، دودھ پیتی پلاتی ہوئی ماں دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے بھولے، سارا یہ خوفناک منظر اللہ نے جگہ جگہ، اور 30ویں سپارے میں ہم نے کئی ایک صورتوں میں اس کا تذکرہ پڑھا ہے، سنا ہے کہ اللہ رب العزت نے قیامت کا جو تذکرہ کیا ہے۔ لدل حناجر قریب آ رہے ہوں گے گلوں کے، کاظمین غم سے بھرے ہوئے، غم سے بھرے ہوئے ایسے دل جو ہے نا اوپر کو آنے کو کریں گے۔ مال الظالمین، نہیں ہوگا ظالموں کے لیے من حمیم، کوئی گہرا دوست۔ دنیا کے اندر بندہ کہتا ہے دیکھو جی وہ بندہ جو ہے نا میرا بڑا پکا دوست ہے، اس نے ہمیشہ وفا کی ہے، لیکن وہاں یہ سارے وفا کرنے والے یہ دوڑ جائیں گے، کتنا بھی کوئی گہرا دوست ہوگا وہاں کوئی کہے گا بھائی میں تو نہیں آپ کو جانتا، میں نہیں پہچانتا، مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے، میں تیرا کیا سوچوں۔ من حمیم، کوئی گہرا دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی، یطاع، جس کی بات مانی جائے، کوئی ایسا اس کو نہیں ملے گا، نہ کوئی گہرا دوست ملے گا، نہ کوئی سفارشی ملے گا کہ وہ جا کے اللہ کی عدالت میں سفارش کرے اور اس کی سفارش قبول کی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں اس خوفناک دن سے بچائے، اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔